السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قلعے سے جاتے ہوئے کومینوس یورگو سے کہتا ہے اب ہمارے پاس برناباس نہیں ہے، اپنی نظریں دراوین پہ رکھو۔ تو یورگو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف برناباس لے کر ویٹیکن جائے گا۔ تو کومینوس کہتا ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، میں بھی اسی کا اندیشہ رکھتا ہوں، دیکھنا یہ انتقام اسے حماقت پہ نہ ابھار دے۔ اس لیے میں سلیمان وہاں پہ آ کر کومینوس سے کہتا ہے میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے ایک اور پیشکش ہے شہنشاہ۔ میرے باپ نے محمد کی اطاعت قبول کرنے سے پہلے آکویونلو کے ساتھ ایک اہم اتحاد قائم کیا تھا، مختصراً یہ کہ آکویونلو کے لوگ محمد سے لڑنے کے لیے میرے بابا، تمہارے، میرے اور یہاں تک کہ پوپ کے سپاہیوں سے زیادہ پرجوش ہیں، مزید پیاسے ہیں خون اور عظمت کے لیے۔ تو کومینوس کہتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حسن القوی کو راضی کریں۔ سلیمان کہتا ہے شہنشاہ وہ تم سے یا پوپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کریں گے جو تم نے وعدہ کیا ہے۔ کومینوس کہتا ہے اگر تم یہ کام سنبھالو گے تو میں تمہیں سچا شہزادہ سمجھ کر عزت دوں گا۔ سلیمان کہتا ہے ٹھیک ہے، اور کومینوس چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل سے سلطان شہزادے اور محافظوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر بہار اور بایزید کے ساتھ کھڑے ریحان آغا فرمان پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں اسی لیے شہزادے بایزید کو فوراً اماسیا واپس جانے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کے بہار اور بایزید بہت خوش ہوتے ہیں، اور بایزید کہتا ہے میں نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا تھا والدہ، بہت انتظار۔ اب میں اماسیا واپس جانے اور اپنا فریضہ سنبھالنے کا مزید انتظار نہیں کر سکتا، لیکن شیخ جمال سے دور رہنا مجھے تھوڑا پریشان کرتا ہے۔ ریحان آغا کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ زیادہ دیر دور رہیں گے میرے شہزادے، ہمارے سلطان نے شیخ جمال کو لشکر کا شیخ مقرر کیا ہے، وہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہار پوچھتی ہے کیا تم گلپری کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی بایزید کا چہرہ لٹک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ماں وہ کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید آگے بڑھتے ہوئے کمرے سے باہر آتا ہے، جہاں بھی گلشا اس سے کہتی ہے میرے شہزادے نیک نصیب ہوں۔ بایزید ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر گلپری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلامت رہو گلپری خاتون۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ آگے کرتا ہے تو گلپری اسے چومتی ہے اور بایزید وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گلپری پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتی ہی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان ایک مقام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ ان سے کہتا ہے یہ پہلی جنگ ہے جس میں شامل ہوں، میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہیں کیا توقع تھی؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ لڑائیوں میں شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ جلا دیا جاتا ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہمیں برباد نہیں بلکہ تعمیر کرنا چاہیے بیٹا، ترقی کرنا تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ تم جو کچھ چھوؤ سب کچھ برباد کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تمہیں درخت کی طرح جڑ پکڑنی چاہیے اور شاخیں بڑھانی چاہیے۔ آگے بڑھتے بڑھتے سلطان محمود پاشا کے پاس پہنچتے ہیں تو محمود پاشا کہتے ہیں سلطان جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا ہم درخت لگانے کے لیے بیج لائے ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے ہم درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں کیونکہ درخت زمین کی روح ہے، یہ 1000 سال پرانی روایت ہے، جہاں بھی جائیں سب سے پہلے وہاں درخت لگائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان مصطفیٰ کے ساتھ وہاں ایک پودا لگا دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ مٹی میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ بیج کے درخت زرخیزی اور فراوانی کی علامت ہیں، ہم اسے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ فتح شدہ زمین زرخیز اور مالا مال ہو، ہم اسے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ امن اور نظام کی جڑیں مضبوط ہوں، جیسا کہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم جانتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، تم اپنے ہاتھ پہ جو درخت پکڑ رکھا ہے اسے لگاؤ۔ مصطفیٰ کہتا ہے مکہ اور مدینے کے دروازے لکڑی کے ہیں، بڑی ندیوں کے اوپر پل لکڑی کے ہیں، تاریک سمندروں میں جہاز لکڑی کے ہیں۔ سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ تم نے کرکٹ دادا کے اقوال کو یاد کیا۔ مصطفیٰ کہتا ہے محمود پاشا نے مجھے ارسطو اور سیسرو کے بارے میں بھی پڑھایا، تو کال سے واپس آتے ہوئے ایورانوس اوغلو نے مجھے دادا کرکٹ کے بارے میں بتایا۔ سلطان کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، تم نے اس سفر میں علم اور لڑائی دونوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن اب آرام کرنے کا وقت ہے، شہزادے کے لیے ایک فتح ہی کافی ہے، مستقبل میں مزید ہوں گی انشاءاللہ۔ چلو شاباش اب کچھ دنیا جا کے آرام کرو۔ مصطفیٰ کہتا ہے کم از کم میں اپنے بھائی بایزید سے ملنے اماسیا تو چلا جاؤں نا، میں ان سے علاقے پر حکومت کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ سلطانوں سے کام میں لگاتے ہوئے کہتے ہیں تم چند درخت اور لگاؤ شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ کھدائی میں لگ جاتا ہے۔ ادھر بالی بھی اکنجی سپاہیوں کے ساتھ سر پٹ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ندی کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پیچھے دیوانہ بھی شاہان کے ساتھ جنگل میں کھڑا ہوتا ہے۔ شاہان اسے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تم نے کہا کہ تمہیں طرابزون راستہ معلوم ہے چپور؟ دیوانہ چپور کہتا ہے ہاں میں یہ واقعی اچھی طرح جانتا ہوں۔ شاہان کہتا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو تو بتاؤ ہم کس طرف جائیں گے؟ ایک طرف دیکھتے ہوئے چپور کہتا ہے اس طرف ہو سکتا ہے، پھر ایک اور طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے طرابزون کی خوشبو آ رہی ہے۔ شاہان کہتا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ہر جگہ تمہارے لیے طرابزون ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طرابزون پیچھے رہ گیا ہو؟ چپور گھوڑوں کے نشانات دیکھتے ہوئے کہتا ہے شاہان یہ دیکھو یہاں گھوڑوں کے نشانات ہیں۔ تو شاہان کہتا ہے چلو پھر گھوڑوں کی طرف۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 2 خچر کھڑے ہوتے ہیں۔ شاہان کہتا ہے ہمیں گھوڑے چاہیے۔
ہم ان خچروں پر کیسے کنجو تک پہنچیں گے؟ تو چپور کہتا ہے آپ میرا یقین کریں شاہان آغا، ہم گھوڑوں کے ساتھ جن جگہوں تک نہیں جا سکتے ان خچروں کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی دیوانہ چپور خچر پہ الٹا بیٹھ جاتا ہے۔ شاہان سے چڑھا نہیں جاتا تو وہ کہتا ہے میری مدد کرو میری مدد کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی چپور ایک دم سے نیچے آتا ہے اور اسے کہتا ہے پھر میری مدد کون کرے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شاہان کی ٹانگ اٹھاتا ہے اور شاہان خچر پہ بیٹھتے ہوئے اس کے منہ پہ ایک زوردار لات دے مارتا ہے۔ دیوانے چپور کا سر گھوم جاتا ہے۔ دوسری طرف بالی بھی اکنجیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، سیدھے اوپر نیچے مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے وہ آگے چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان امانتو والی تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لطفی سلطان سے کہتا ہے معذرت سلطان معظم، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا حاکم انسانوں کا مالک، یونانیوں نے اسے اپنے ساتھ ڈھا لیا اور زیوس سے متاثر ہو کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں سلطان معظم، لیکن یقیناً میں یہاں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، ہم نے ایک عالم سے تفصیل سیکھی، لیکن ہمیں اس کی سیاسی اہمیت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اور یہ بات یہاں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اسے یہاں لانے والے شخص سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو ولاد کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس سے پوپ کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں میرے خیال میں پوپ کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ ولاد کہتا ہے یہ علامت آپ کے پاس ہے، کیا آپ اسے بتائیں گے؟ سلطان کہتے ہیں ہم اس کے بازو اور ہاتھ اسی رسی سے باندھ دیں گے جسے ہم قابو کرتے ہیں، وہ ہرگز اور کبھی بھی پونٹس کو امداد نہیں بھیج سکیں گے، اور وہ عیسائی ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کو نہیں روک سکیں گے، اس کے صلیبی خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ ولاد کہتا ہے آپ کا کھیل کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کیسے ثابت کریں گے کہ علامت آپ کے پاس ہے؟ پوپ کو اس بات پر یقین دلانے کے لیے آپ کو ایک قاصد کی ضرورت ہے، آپ کے قریب ترین لوگوں میں سے کوئی۔ لطفی کہتا ہے یقیناً یہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو مقدس امانتوں کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ ولاد کہتا ہے کوئی ایسا شخص جو عیسائیوں کی مقدس امانتوں کی وضاحت عیسائیوں کے سربراہ پوپ کو کرے، البتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو اپنی زندگی میں قسطنطنیہ سے آگے نہ گیا ہو۔ سلطان معظم، یہ سن کے لطفی کو بہت غصہ آتا ہے، مگر سلطان کہتے ہیں ولاد ٹھیک کہہ رہا ہے، اس اہم معاملے کے لیے ایک عام قاصد سے کام نہیں چل سکتا، تو اسحاق پاشا اس لیے میں تمہیں یہ ذمہ داری تفویض کرتا ہوں۔ لطفی خوش ہو جاتا ہے اور ولاد بہت پریشان ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے معذرت سلطان، کیا قاصد کو پوپ کو قائل کرنے کے لیے عیسائی دنیا کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے؟ تو اسحاق کہتا ہے ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں ولاد، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں، کبھی لڑائی لڑ کر اور کبھی ایک ہی زمین پر رہ کر سیکھا ہے۔ ولاد کہتا ہے ایک بار جب آپ عثمانی سردوں سے نکل جائیں گے تو آپ محفوظ نہیں رہیں گے اسحاق پاشا، ہے نا؟ لیکن ہم عیسائی ہیں، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اسحاق کہتا ہے ہم نے کبھی کسی آدمی کو اتنا بہادر نہیں دیکھا کہ وہ فرینک کی سرزمین پر سلطان محمد کے قاصد کو چھو سکے۔ ولاد، سلطان ولاد سے کہتے ہیں تم ہمارے جتنے ہی وفادار کیوں نہ ہو، تم اب بھی اپنی ولایچیا کے حکمران ہو ولاد، لیکن اسحاق پاشا صرف ہماری ریاست کے آدمی ہیں، تو اس لیے ان کا وہاں جانا زیادہ مناسب ہے۔ ولاد پریشان ہو جاتا ہے اور سلطان اسحاق سے کہتے ہیں فوراً روانہ ہو جاؤ اسحاق، وہ خواب دیکھتے رہیں کہ ان کی فوجیں ہمیں تباہ کر دیں گی، ہم اپنے کلمے کی طاقت سے ویٹیکن سے جرمن تک تمام کافروں کی سرزمین ہلا دیں گے۔ ادھر زینل ایک سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے، اسی لمحے اس کا ساتھی ادریس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ زینل پوچھتا ہے کیا وہ کچھ بولے؟ تو ادریس کہتا ہے ہم نے ان کی دلائی کی لیکن وہ کچھ نہیں بولے، لیکن وہ جلدی بولیں گے اللہ کے حکم سے۔ زینل کہتا ہے اس شیطان نے میری ساکھ ملیا میٹ کر دی، اب اس کی کمینگی کو فاش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ادریس کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنگل میں اکنجیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، بالی بھی شامل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے گرتے پڑتے شاہان اور چپور وہاں پہنچتے ہیں، وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے ان کے قدموں میں جا لگتے ہیں۔ چپور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا شاہان۔ بالی بے اور سپاہیوں نے کھڑا کرتے ہیں اور چپور شاہان سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم یہاں گھوڑے لے کر نہیں آ سکتے؟ شاہان کہتا ہے واللہ تم نے کہا چپور، تمہارے لیے شاباشی بنتی ہے۔ بالی بے شاہان کو پکارتے ہیں تو وہ چپور سے کہتا ہے دیکھ رہے ہو چپور، میری شہرت مجھ سے پہلے یہاں آ گئی۔ بالی بے غصے میں چپور کو پکارتے ہیں تو چپور کہتا ہے ارے شاہان آغا دیکھو میں بھی مشہور ہو گیا تمہاری بدولت، یہ میرا بھی نام جانتے ہیں۔ شامل غصے سے کہتا ہے اوے یہ کیا بے ادبی ہے، تم یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو شاہان کہتا ہے ہم ایسے ہی تازہ ہوا لے رہے تھے۔ بالی بے غصے سے کہتے ہیں تو کیا وہ تمہیں ملی؟ تو چپور کہتا ہے ہم نے جنت کی خوشبو محسوس کی۔ ادھر دوغان ایک آغا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ زینل ادریس کے ساتھ بہت تیزی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی دوغان اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے جلدی میں کیوں ہو زینل، تم اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی فصیلوں کے دروازے سے۔ زینل کہتا ہے میرے آغا جانصری رائفلوں سے تربیت لے رہے ہیں، میں جا کر ان کی رہنمائی کروں گا، معاذ اللہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو دوغان اس سے کہتا ہے تم یہیں رہو، میں نے تربیت کے لیے سرد آغا کو تفویض کر دیا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا، تم اپنے سپاہیوں کو جمع کرو، خصوصی حفاظت پہ مامور ہو جاؤ، تمام گلیوں میں جانصری حفاظت پہ مامور ہوں گے، عوام کا من خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شامل بالی بے سے کہتا ہے بالی بے ہم سامپو کے قلعے میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہاں ہمارا کس صورتحال سے سامنا ہوگا۔ بالی بے کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا سامنا شیر سے ہو یا ہمارا سامنا ریچھ سے ہو، ہم وہاں جائیں گے جیسے دراوین وہاں ہمارا انتظار کر رہا ہو، گویا ہم وہاں پیدری سے لڑیں گے اور جو کچھ ہماری قسمت میں ہے ہم اس کا سامنا کریں گے۔
لگے۔ قریب ہی میں کراتول اور شاہان اور چپور سے پوچھتا ہے تو تم نامور اکنجی بنو گے؟ ہاں، لیکن اکنجی بننا اتنا آسان نہیں ہے، مثلاً مجھے ہی دیکھ لو، مجھے بغاج کہتے ہیں۔ شاہان کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ کیا اس وجہ سے آپ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں؟ بغاج کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی جھٹکے سے بیل کو نیچے گرا سکتا ہوں۔ اس لیے میں بالی بے اور شامل ان کے پاس آتے ہیں اور شاہان سے کہتے ہیں تم جا سکتے ہو شاہان۔ تو شاہان کہتا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس گھوڑے کے پیچھے نہیں رہوں گا جو میرے گھوڑے سے گزرے گا، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، مگر پھر بھی میرا دل خالی ہے۔ شامل غصے سے کہتا ہے بات کو لمبا نہ کرو، دیکھو شاہان یہ ایک مشکل فرض ہے، تمہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اوغوز ان دونوں کو لو اور اسفندیار اوغلوں کی سرزمین میں واپس بھیج دو، تو میں نے بذات خود دوغان کے حوالے کرو گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اوغوز کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔